شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور فضل والا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جسے شب بارات کہتے ہیں۔ شب بارات، شب کہتے ہیں رات کو اور بارات کہتے ہیں بری ہونے کی رات۔ ایک رات ایسی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی وجہ سے اس پورے مہینے کو برکت والا بنا دیا، عظمت والا بنا دیا، شان والا بنا دیا۔ اور لیلۃ مبارکہ کا نام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے گردان دیا اس رات کا، لیلۃ مبارک، برکت والی رات، مبارک رات۔ یہ رات ہے کیا؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت والی رات، ایسی عظمت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال کا بجٹ پیش فرماتا ہے۔ فرشتے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وہ لسٹیں لیتے ہیں، جو فرشتہ جس کام پر مقرر ہے اسی کام کے متعلق لسٹ حوالے کی جاتی ہے، وہ بجٹ حوالے کیا جاتا ہے کہ آئندہ جو سال آ رہا ہے اس سال کے اندر فلاں فلاں بندے کے ساتھ کیا کیا معاملات کرنے، وہ ساری لسٹ جو ہے تیار ہو کے اللہ تبارک و تعالی اسی رات کے اندر تقدیریں لکھ کے، تقدیریں، وہ نصیب، وہ مقدر، اسی رات کے اندر یعنی شب بارات کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ تقدیریں، وہ نصیب، وہ مقدر لکھ دیتا ہے اور ہر ایک کے حوالے کر دیتا ہے ان لسٹوں کو کہ آئندہ جو آنے والا سال ہے فلاں کے جو رزق ہے اس میں کمی کرنی ہے یا زیادتی کرنی، فلاں کی جو صحت ہے اس میں کمی کرنی ہے یا زیادتی کرنی، کتنی بار اسے تکلیف دینی ہے، کتنی بار اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، فلاں جو مقروض ہے اس کا قرض آنے والا سال میں اتارنا ہے یا اور چڑھانا ہے، بڑھانا ہے، فلاں فلاں شخص کو تکلیفوں سے نجات دینی ہے یا تکلیفیں اس کی بڑھانی ہے، فلاں کے رزق کے اندر جو کمی آ رہی ہے اس کمی کو ختم کرنا ہے، رزق بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ساری لسٹیں اللہ تبارک و تعالی اسی شب بارات کے اندر ہر ایک کے حوالے کر دے، ہر فرشتے کے۔ جو فرشتہ یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام جسے بارش پر اور رزق پر اللہ نے مقرر کیا ہے نا، اس کو اس رزق والی لسٹ سے اللہ تبارک و تعالی نواز دیتا۔ یہ رزق والی لسٹ ہے، لے جاؤ فلاں کا رزق میں نے بڑھا دیا ہے، فلاں کا بڑھا ہوا تھا کم کر دیا ہے، فلاں مقروض تھا اس کے قرضے ادا کرنے کے میں نے اسباب بنا دیے، یہ فلاں شخص جو ہے۔ اسی طرح جو فرشتہ جو ہے موت پر مقرر ہے، اسرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی اسی یعنی شب بارات کے اندر 15ویں شعبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ جو مرنے والے ہیں نا، مرنے والے آئندہ سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے نام ماوردیت اور جس وقت اور جس طرح سے ان کو موت آنی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ لسٹیں اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا جو ہے نا مقدر مرنے والوں میں مقدور ہو چکا ہے، جو مرنے والا مقدور ہو چکا ہے، رقم کیا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اس کا کفن جو ہے تیار ہو کے مارکیٹ میں آ گیا ہے، دکان پر آ گیا ہے، کفن تیار ہو چکا ہے، اس کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر مرنے والا جو آئندہ سال اس کی موت مقدر ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر لسٹیں حوالے کر دیتے۔ اس لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کو بندگی، عبادت، ریاضت، ذکر اذکار میں گزارو، روزے رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد، یعنی ماہ رمضان میں تو فرضی روزے ہیں نا، ماہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان المعظم میں رکھتے، سب سے زیادہ روزے شعبان،
اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ یعنی آپ شعبان المعظم میں اتنے زیادہ روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر بندے کا مقدر لکھتا ہے، ہر بندے کی تقدیر لکھتا ہے، ہر بندے کا نصیب لکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مقدر لکھ رہا ہو، میرے نصیب لکھ رہا ہو، میرے لیے کچھ لکھ رہا ہو تو میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اچھا لکھ دے۔ جو بندہ بندگی میں ہو، فرما برداری میں ہو، اطاعت شعاری میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نصیب اچھا ہی لکھے گا۔ جب دیکھے گا اللہ نظر فرمائے گا کہ بندہ کیا کر رہا ہے، بندہ جی اللہ کی بندگی میں ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی ذکر اذکار کر رہا ہے، کبھی سجدہ ریز ہو رہا ہے، کبھی روزے کے ساتھ ہے۔ اور روزے کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر وقت عبادت میں، جو روزے سے ہے نا، ہر وقت اس کا چلنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا دوڑنا بھی عبادت، اس کی تجارت بھی عبادت میں، اس کی ریاضت بھی عبادت میں، اس کا سونا بھی عبادت میں، اس کا جاگنا بھی عبادت۔ روزہ دار ایسا آدمی، اس لیے آپ کے اور میری ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ آپ کے مقدر اور نصیبوں کی تو کیا بات ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، بلکہ فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ اس نبی کی مقدر نصیب کا کیا کہنا ہے کہ جن کے وسیلے سے دوسروں کے مقدر اور نصیب چمکتے ہیں، ان ہستیوں کا کیا کہنا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ لوگوں جب تم روزے سے ہوگے، روزہ دار ہوگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے کاموں کی طرف نہیں دیکھے گا، تمہاری پچھلی کوتاہیوں کی طرف نہیں دیکھے گا، تمہاری نافرمانی پچھلیوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ موجودہ جو وقت ہو نا، اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، بچہ فرسٹ ٹرم میں بھی فیل ہو گیا، سیکنڈ ٹرم میں بھی فیل ہو گیا، تھرڈ ٹرم میں بھی فیل ہو گیا، اب آئی فورتھ ٹرم، اور اس ٹرم کے اندر بچے نے محنت کی، اور محنت کر کے وہ آخری ٹرم میں سالانہ امتحان میں اس نے پوزیشن لے لی۔ استاد پیچھے والے دیکھے گا، پیچھے والے پیپر نہیں دیکھے گا، پچھلے والی باتیں بھی نہیں کہے گا، کہے گا موجودہ دور میں یار یہ بہت بڑا محنتی بچہ ہے اور آج اس نے پوزیشن لے لی ہے اور انعام و اکرام کا حقدار ہے۔ پہلے پنشمنٹ ہوتی تھی، اب جو ہے ہار پہن کے جا رہا ہے بچہ، پوچھا جائے یار کیا کیا ہے تو نے، وہ کہے گا کہ آخری ٹرم کے اندر میں نے محنت کر لی ہے، میں نے فرما برداری کر لی ہے استاد کی، استاد کا کہنا مان کے میں نے رات دن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج مجھے ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مثال دی ہے میں نے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو دیکھتا ہے، یار بندہ ٹھیک ہے، یہ اس کا محرم میں بھی کام اچھا نہیں تھا، سفر میں بھی کام اچھا نہیں تھا، جمادی الاول، جمادی الاخرى، ربیع الاول، ربیع الثانی، کسی مہینے کے اندر بھی یہ میری طرف چل کر نہیں آیا، لیکن جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آیا ہے یہ بندہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ فی الوقت جو اس کی حالت ہے وہ تابع شعاری والی ہے، لہذا فرشتوں اس کا نام جو ہے میرے اطاعت گزاروں میں لکھ دو، فرما برداروں میں لکھ دو، اس کا نام جو ہے میرے نیکوکار بندوں میں لکھ دو۔ لہذا اس مہینے کے اندر بندگی کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، اور اگر اگلا سال جو آنے والا ہے اس کا بجٹ جو ہے آپ کا اچھا پیش ہو گیا، اللہ نے آپ کی مقدر اور تقدیر اور نصیب میں اچھائیاں لکھ دیں اور برائیوں کو مٹا دیا اور بخشش کا سامان بنا دیا، اس مہینے کے اندر آپ بخشے گئے تو پھر بیڑے ہی پار ہو جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اس کے تابع شعار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ
دیکھیں جو توفیق دینے والی ذات ہے وہ تو اللہ کی ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی اللہ کا اور نیک بندہ، نہ کوئی صبح و شام تبلیغ کرنے والا، کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہدایت دینے والی پروردگار عالم کی ذات، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے گمراہ نہیں کرتا۔ اور اس لیے اس مہینے کے اندر اور اس 15ویں رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی ہدایت مانگ لے، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب بے ہدایتیں ہیں ان سے اس کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرے، اللہ مجھے بھی اپنا اطاعت شعار و ہدایت والا بندہ بنا دے، اور فلاں 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 جو میرے دوست، میرے احباب، میرے خیش و اقارب، میری اولاد میں سے جو نافرمان ہے، اللہ اس رات کے صدقے سے، اس مہینے کے صدقے سے اللہ ان کو بھی ہدایت والا بنا، انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، اور جس کو ہدایت مل گئی اس کا بیڑا پار ہو، اس کا بیڑا پار ہو۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے۔ آپ کو میں ہر شعبان کے اندر ایک واقعہ آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات تھی، 15ویں شعبان کی رات، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں میرے ہاں مہمان تھے، یعنی باری جو تھی نا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ازواج تھی نا تمام کے ہاں باری مقرر کی ہوئی تھی، ہر بیوی کے ہاں آپ کے اور میرے نبی، کسی کے نصیب میں دن آ جاتا تھا تو کسی کے نصیب میں رات آ جاتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ میرا نصیب جاگا، میرا مقدر بلند ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر کے اندر، اور رات تھی 15 شعبان المعظم کی، شب بارات کی رات تھی، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ آپ آئے نا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے بستر سجایا ہوا تھا، بچھایا ہوا تھا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر لیٹ گئے، اور میں بھی لیٹ گئی، اور میری تھوڑی سی نا آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما نہیں ہے۔ عورت تھی، دل میں خیال آیا کہ 10 دنوں کے بعد، 8 دنوں کے بعد، 15 دنوں کے بعد، 12 دنوں کے بعد، 7 دنوں کے بعد ایک رات تو ملتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے لیے، اور وہ بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے۔ لہذا میں اٹھ کھڑی ہوئی، میرے دل کے اندر جو وہ ملال پیدا ہوا نا اس نے مجھے سونے نہیں دیا، اور میں کھڑی ہو گئی، اور میں نے کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوں، آج گھر میں نہیں سوتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاش کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، باری میری ہو اور نصیب کسی اور کا چمکائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا میرے دل کے اندر یہ شک والی جو لہر اٹھی نا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور مصمم ارادہ کر لیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر ہی دم لوں گی۔ اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا کوئی مشکل ہو، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے، جس راستے سے گزر جاتے، جس صحرا سے گزر جاتے، جس مکان سے گزر جاتے، وہ مکان بتاتا تھا، وہ راستہ بتاتا تھا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ خوشبوئیں راستہ بتاتی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر گئے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے کہ ان کی مہک نے دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے، غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے، یعنی جس راہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے وہ راستے مہک جاتے اور نشانی اور پتہ دیتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کے دروازے پر آ گئی، جنت البقیع کے کنارے پر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج قبرستان کے دروازے پر، قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا فرمائی، اتنی لمبی دعا فرمائی، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ آج میں مر چکی ہوتی اور جنت البقیع میں میں دفن ہو چکی ہوتی، اور آج میں بھی اس بہت بڑی اور لمبی اور وسیع و عریض دعا سے میں بھی مستفید ہوتی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا فرمائی، اتنی لمبی فرمائی، عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں اماں کہہ رہی ہے کہ میری خواہش ہوئی کہ کاش میں مر گئی ہوتی، جنت البقیع میں مدفن ہو چکی ہوتی، اور آج میں بھی اس دعا سے فائدہ اٹھاتی، اور مجھے بھی آج فائدہ ملتا کہ آج یہ جنت البقیع والے کتنا فائدہ اٹھا کے اس دعا سے مستفید ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی، اور اتنے میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جو ہے یعنی دعا ختم کی اور میری طرف متوجہ ہوئے، اور غیب دان نبی، کون نبی جی؟ غیب دان نبی کہنے لگے اے عائشہ تو کیا سمجھی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے بارے میں ناانصافی فرمائیں گے؟ تو جو دل میں سوچ کے آئی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور باری میری ہو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف لے جائے، کیا تو ایسا سمجھتی ہے کہ اللہ بھی اور اس کا رسول بھی تمہارے بارے میں ایسا فرمائیں گے؟ نہیں نہیں، اے عائشہ اگر آ گئی ہو تو سنو، آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی مقام اور شان والی رات ہے، اور اتنی برکت والی رات ہے کہ اے عائشہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی عبادت کرے، بندگی کرے، ریاضت کرے، اس کو ثواب کتنا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر کتنے گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بنی کلب کو جانتی ہو؟ یا رسول اللہ جانتی ہوں۔ فرمایا ان کی بکریوں کو؟ فرمایا بکریوں کو بھی جانتی ہوں، ریوڑ کو بھی جانتی ہوں، اتنا ریوڑ ہے کہ شمار نہیں ہے، گنا نہیں جاتا بنی کلب کی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات، یہ جو رات ہے نا شب برات کی رات ہے، آج رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو آزاد فرما دیتا ہے، ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے، جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے عائشہ جو اس رات میں بندگی، عبادت، ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت کے سامان بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں بکری ایک ہو تو اس کے بال نہیں گنے جاتے ہیں، اور بنی کلب کی بکریاں اتنی تھیں، اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ کبھی شمار میں نہیں بھی آتا، کوئی گننا بھی چاہتا تو گن نہیں سکتا تھا، 10 بندے بھی ملے تو نہیں گن سکتے تھے، یعنی اتنا بڑا ریوڑ تھا، اور ان کی مقدار کے برابر نہیں کہا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان کے بالوں کی مقدار کے برابر کہا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بخشا جائے،
اللہ چاہتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے. اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بخشا جائے, میرے بندے کے گناہ مٹ جائے, میرا بندہ جنت میں آئے اور مجھ سے مبارکباد لے اور میری زیارت حاصل کرے. اللہ چاہتا ہے, اللہ کی خواہش یہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے میں جمعرات رکھی ہیں کہ جمعرات عظمت والی, کسی مہینے میں کوئی ایسا دن رکھا ہے, ایسی رات رکھی ہے وہ رات برکت والی, وہ دن عظمت والے, اور کسی میں ایسا پورے سال کے اندر ایسا مہینہ بھی رکھا ہے کہ پورا مہینہ ہی برکت والا, پورا مہینہ ہی عظمت والا, پورا مہینہ ہی شان والا. کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا, حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ اگر میں اپنے بندے کو عذاب دینا چاہتا نا, اگر میری خواہش ہوتی کہ میں بندے کو عذاب دوں تو میں کبھی اسے سورۃ اخلاص نہ دیتا. یہ جو قل هو اللہ احد ہے نا, یہ سورہ اخلاص ہے. فرمایا کبھی نہ دیتا میں اسے. میں بندے کو بخشنا چاہتا ہوں, اس لیے تو فن فونیاں چیزاں دے دی ہیں, عظیم و شان راتیں دے دی ہیں, عظیم و شان دن دے دی ہیں, عظیم و شان مہینے دے دی ہیں, تاکہ ان مہینوں کی قدر کر کے, ان راتوں کی قدر کر کے, بندگی عبادت ریاضت کر کے اپنے لیے جنت خرید لے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.